الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فرائض کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے، ایک فرد کے لیے ہمیں دیا ہے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس سے پہلے عقیدہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہی بنیادی بات ہے جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونی چاہیے، اور یہی جماعت اسلامی کا عقیدہ بھی ہے۔ آپ نے دستور جماعت کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں عقیدہ یہی لکھا ہوا ہے، تمام چیزوں کا مالک، معبود، جس کی بندگی اور غلامی کی جائے، اور اس کی غلامی میں جو آتا ہے وہ ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دروازہ ہیں، گیٹ وے ہیں، ان سے ہو کر ہی اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ تک پہنچیں گے۔ آپ کا جو مشن تھا، اس مشن کو فالو کرنا، اس کو لے کر چلنا آپ کی سب سے بڑی سنت پر عمل کرنا۔ لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ نظام کی صورت میں پہنچایا، زندگی کے تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہونا چاہیے وہ ہم تک پہنچایا، اس کو لے کر ہم چلیں گے۔ انسان حاکم بن جائیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے لگے۔ کوئی قومیں ہیں جو قوموں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، اور اجتماعی طور پر روزانہ 50، 60، 70 لوگوں کو وہ شہید کرتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو وہ معذور کر دیتے ہیں، خیموں پہ حملہ کرتے ہیں، اسکولوں پہ کرتے ہیں، اسپتالوں پہ کرتے ہیں۔ اس کو انگریزی کا لفظ جینوسائیڈ، نسل کشی کر رہے ہیں۔ لیکن اس پر حال جو ہے کہ اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کی گئی اور 14 لوگوں نے اس میں کہا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ امریکہ نے کہا نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ان کی جمہوریت ہے کہ جنگ بند نہیں ہوگی، یہ ویٹو کر دیا اسے۔ تو جن پیمانوں کے اوپر وہ خود کھڑے ہیں انہیں کو پامال کرتے ہیں۔ تو رب کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو الہ مانے اور رب مانے تو پھر اس کے بعد صرف اس حد تک تو صحیح ہو گیا کہ ہم نے اللہ کو مان لیا اور ہمارا عقیدہ درست ہو گیا۔ اس عقیدے میں آپ سے آپ کی بات شامل ہے کہ جو رب بنے ہوئے ہیں ان کو اس ربوبیت کے منصب سے معزول بھی کیا جائے، تبھی تو اللہ کی ربوبیت کا نظام قائم ہوگا۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے۔ اپنے جسم پر غور کریں تو ایک ایک چیز یہ بولتی ہے کہ کوئی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اگر اپنی طاقت سے چاہے تو سب کو مسلمان کر دے، اپنی طاقت سے چاہے تو سارے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، لیکن اس نے اپنا ایک حکمت سے اس نظام کو چلاتا ہے، آزماتا ہے اپنے بندوں کو۔ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا، کون حق کے لیے جدوجہد کرے گا، کون تابع فرمان ہو کر اپنی زندگی گزار دے گا، کون اللہ کو مانے گا اور کون غیر اللہ کی تابعداری کرے گا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ طے ہوگا کہ کون واقعی مسلم ہے اور کون مسلم نہیں ہے۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے، کلمے کا مطلب یہ ہے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو مالک، خالق، اسی کو پالنے والا اور اسی کو نظام ہستی چلانے والا مانتے ہیں، اسی کی مرضی کا نظام چلنا چاہیے۔ اسی طرح اقامت دین کو ایک نظام کی صورت میں قائم کرنا، اس کی جدوجہد کرنا۔ کر دینے کہ ہم بازار نہیں ہیں، مکلف نہیں ہیں، ہماری یہ کیا حیثیت، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کرنے، تدبیر کرنے، محنت کرنے، جدوجہد کرنے کے ہم مکلف ہیں اور ہم پر واجب ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے بنی کہ ہم یہ کام کریں، اور اس کے لیے اپنی سوچ، اپنے خیالات اور جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم دے کر انسان کو بھیجا ہے، روشنی سے آغاز ہوا ہے ہمارا، اندھیروں سے نہیں ہوا، اور وہ روشنی اللہ کے علم کی، اس کے نور کی روشنی ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور جو اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہے وہی کام کرنا ہے۔ دین کی تکمیل کی تھی اور نظام کو قائم کیا تھا،
پھر خلفائے راشدین ان کے نقش قدم پر چلے تھے، پھر مسلمانوں میں بہت ساری چیزیں در آئی تھیں، خلافت ملوکیت یعنی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی، ذات میں تبدیل ہو گئی تھی، خاندان میں تبدیل ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد تقسیم در تقسیم ہو گئی، پھر اسے کہتے ہیں فساد کا زمانہ، طوائف الملوک کی جگہ جگہ راجواڑے بن گئے، تقسیم در تقسیم، پھر دین کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، اجتہاد کو چھوڑا تو اور زیادہ کمزور ہوئے، اور پھر کچھ قومیں آ کر ہم پر مسلط ہو گئی، ہمارے اعمال خراب تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور پھر ہم غلام در غلام مختلف جگہوں پہ بنتے چلے گئے۔ پھر تحریک چلی، تحریکیں درمیان میں چلتی رہی لیکن وہ آئسولیٹڈ تھی، محدود تھی، جگہ جگہ لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، علمی بنیادوں پہ بھی اور عملی بنیادوں پہ بھی، لیکن ایک ہمگیر ہمجہت عالمگیر سوچ اور ویژن کے ساتھ کوئی تحریک وہ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور جس جگہ پہ شروع کی وہاں انگریزوں کا غلبہ تھا، اور اسی طرح سے مصر میں امام حسن البنا نے شروع کی۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال تھا کہ ان کی تحریک لٹریچر بیسڈ تھی، حسن البنا عمل کے ذریعے سے آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر اخوان المسلمون کو بھی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر میسر آ گیا، حالانکہ بنی اخوان پہلے تھی، اور پھر ان کے اندر بھی اتنے زبردست قسم کے لوگ تیار ہوئے کہ انہوں نے پھر پوری دنیا کی رہنمائی کی۔ تو یہ جو ہماری تحریک ہے، اس تحریک کے بارے میں میں آپ سے خاص طور پر ارکان جماعت سے کہنا چاہتا ہوں، مردوں سے بھی اور خاص طور پر آپ خواتین سے، کہ اس کو عام اس طرح کی مذہبی جماعتوں کی طرح کی تحریک نہ سمجھیں آپ۔ ہم تو غیر مسلموں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ان کے حقوق کے نگہبان ہیں، اور ہم دین کو ایک کلیت میں لیتے ہیں، جزیات کو نہیں تقسیم کرتے۔ ہماری سوچ بلند ہے، چھوٹی نہیں ہے، محدود نہیں ہے، ہم کام مقامی حالات میں ضرور کرتے ہیں لیکن سوچ ہماری وسیع ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم نہیں کرتے، سب اللہ کے بندے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کی حیثیت میں سب کا درجہ برابر ہے۔ ہاں اگر کوئی آگے بڑھے گا تو وہ اپنے علم اور اپنے تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اور اس کا پیمانہ میں اور آپ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو جانچتے رہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ اس کا پیمانہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جانچوں، آپ اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم میں کتنا تقویٰ ہے اور ہم کتنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اور ایک اجتماعی ایفرٹ کریں اور اس طرح سے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ تو جب اتنی بڑی سوچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ہم سیاست بھی کرتے ہیں لیکن سیاست ان معنوں میں نہیں کرتے جو سیاست رائج الوقت ہے، مفاد کی، کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے سیاست کتنی معتبر چیز کا نام ہے، کتنی اچھی چیز کا نام ہے۔ لوگوں کے اجتماعی معاملات سوچنا، تدبیر کرنا، ان کو ایک رخ دینا، ان کے انتظام اور انصراف میں اپنا کردار ادا کرنا، ایک سسٹم بنانا، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ سیاست کا نام گولی، گالی، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، نسل پرستی، یہ سب چیزیں رکھ دیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں سیاست اتنی گندی چیز لے، اور صاف ستھری سیاست کو آگے لے کر جانا ہے، اور وہ اس لیے ہمیں دینی تحریک ہے، نہ ہم سیاسی عنوانوں میں نہ مذہبی عنوانوں میں، ہم دینی تحریک ہے جو اپنے اندر ایک پورا اپنی سوچ اور فکر رکھتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس دینی تحریک کی اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو ایسا قائم کر دو کہ بالکل واضح نظر آئے، دین نظر آئے، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، انصاف میں، عدالت میں، فیصلوں میں، ہر چیز میں اللہ کا حکم کے مطابق فیصلے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر کیسے لازم؟ عورتوں کے اوپر اس طرح سے لازم ہے کہ قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورتیں یہ کام نہیں کریں گی اور یہ کام بس یہ والے کام کریں گی۔ امت تو پوری امت ہے، اس میں عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے۔ مسلمان تو انہی امتکم امت واحدہ، تمہیں جو ہے وہ امت بنایا گیا امت واحدہ، تو اس میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی۔ خواتین کے اس دائرہ کار میں چومکھی لڑائی ہے۔ خود آپ دستور جماعت دیتے ہیں تو اس دستور جماعت میں وہ تمام چیزیں کہ جو ایک رکن جماعت کے لیے ہے کہ قبائل سے اجتناب، قبائل کا مطلب کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، فرائض اس کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بنیادی علم، کیا دین ہے کیا نہیں ہے، اور اسی طرح سے پھر نظم جماعت کی پابندی، کیونکہ آپ ایک حلف لے کر دستور جماعت کے مطابق
اس جماعت اسلامی میں بحیثیت رکن شامل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدف اللہ کے سامنے لے لیا، بندوں کے سامنے لے لیا، تو اب جو نظم ہے اس کی پابندی اختیار کرنا بھی ہم پر واجب ہو گیا ہے. اگر کوئی نہیں ہوگا تو اس سماوات کے نظام میں نہیں آیا، کوئی کہتا نہیں ہوں میں جماعت میں، تو چلو اس کا الگ حساب ہے. لیکن جو شامل ہو گیا اس لیے کہ اس نے سمجھا کہ یہ کام کرنے کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر پابندی بھی ہوگی. آپ نے گھر والوں، جس میں والدین بھی ہیں، جس میں بھائی بہن بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، یعنی شوہر اور بچے بھی ہیں، ان کو دین پہنچائیں گے. آپ اگر کسی کی زوجہ ہیں جو دین کا کام کر رہا ہے تو صابرانہ رفاقت لفظ لکھا ہوا ہے. صابرانہ رفاقت کا کیا مطلب ہے؟ صابرانہ رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے کام میں بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں. پیسوں کا معاملہ، جب تحریکیں چلتی ہیں تو لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، شوہر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، مالیاتی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، تو اس میں آپ صبر کریں گے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹ جانا، برداشت اس طرح کرنا کہ اپنی بات نہیں چھوڑنا، اپنا کام نہیں چھوڑنا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور صبر کے راستے پر عامل ہو جاؤ اور ایک پورے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو صابرانہ رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات کو برداشت کرنا لیکن اپنا کام نہیں چھوڑنا، اور وہ رفاقت آپ فراہم کریں وہ لوگ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اپنے دائرے میں جتنا بھی آپ لوگوں سے رابطہ اور کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، جا کر بات کر سکتے ہیں، فون پہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں، وہ سارے ٹولز استعمال کیے جائیں. اور اب تو بدلتے ہوئے زمانے میں یہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع بڑھ گئے، اس سے تو آسانی بھی پیدا ہوئی آپ لوگوں کو. پہلے تو لامحالہ ہر چیز کے لیے نکلنا پڑتا تھا، اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ذرائع موجود ہیں. تو لہٰذا ارکان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاملات کی بھی اصلاح کریں گے، اپنے رویوں کی بھی اصلاح کریں گے، اور اپنے بچوں اور خاندان کا بھی خیال رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا مکلف نہیں کرتا اس بات کا جس میں اس کی استعداد نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، اس کی وسعت نہ ہو، استطاعت نہ ہو. تو ہم جتنی صلاحیت رکھتے ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ. آپ کا نظم بھی کوئی زبردستی تو آپ کے ساتھ نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اس کا امکان ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے وہ اٹھایا جائے گا. بس اس کو یہ ضرور دیکھ لیں کہ جب مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا، جب مجموعی طور پر لوگ شرک میں مبتلا ہوں. شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی مزار پہ جا کر کسی نے کوئی غلط حرکت کر دی. بدعات کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا عام معروف قانون میں موجود ہے. سب سے بڑا شرک اس وقت اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ہو رہا ہے. انسان شریک بن گئے ہیں اس بادشاہت میں، کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، انا ربکم الاعلی. کوئی زبان سے کہتا ہے اور کوئی اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ سے تو یہی کہا گیا تھا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغوت ہو گیا ہے، اور اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ رب اعلیٰ بن گیا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ نمرود ہو یا شداد ہو، یہ فرعون ہو یا اس کے پارٹنر کو حامان اور قارون جو خزانوں پر قابض ہو جاتے ہیں، جو بیوروکریٹ بن کر اس پورے نظام کو چلاتے ہیں، جو جھوٹے خداؤں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، یہ سب کے سب یہ عملی طور پر جو زمین کا نظام ہے اس میں خدائی کا اعلان کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس خدائی کے منصب سے لوگوں کو معزول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نظام کو قائم کرنا کوئی مشکل کام ہے. اور اس کام کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، صلاحیت دینی ہوگی، پہلے سمجھنا ہوگا، لٹریچر کو پڑھنا ہوگا، سمجھانا ہوگا، اور قرآن پاک کو اس انداز میں سمجھنا ہوگا. جس کو رب اور الہ کا یہ مطلب سمجھ میں آئے گا وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، ورنہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. یہ جماعت اسلامی نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے. ہم نظام بدلیں گے لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اتنے چھوٹے تھوڑے سے لوگ ہوں اور بس وہ کوئی ہلہ بول دیں گے، گولیاں چلانا شروع کر دیں گے، لوگوں کو مار دیں گے اور نظام بدل جائے گا. نہیں، رائے عامہ کو ہموار کر کے کریں گے. رائے عامہ کو ہموار کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہر جائز طریقے سے اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں.
ایک فرق ہے جو آپ کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کو خاص طور پر، کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں ڈر آتی ہیں ہمارے یہاں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم ایک نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک تحریک ہے، ہم کسی نسل پرستی، قوم پرستی کی بنیاد، مہاجر، سندھی، پنجابی، بلوچ کی بنیاد پر نہیں۔ یہ ضرور ہوگا کہ ہم کہیں پر دیکھیں گے کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی فساد ہو رہا ہے، تو ہم اس ظلم پر آواز بلند کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم دیکھیں کسی علاقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہماری کوئی بھی قومیت ہو، ہم پنجابی بولتے ہیں لیکن اگر سندھیوں کے ساتھ زیادتی ہے تو ہمارے اندر یہ ضرب ہونا چاہیے کہ ہم حق بات کریں، ہم قوم پرستی کی بات نہ کریں کہ میں پنجابی کی بات کروں۔ اسی طرح سندھی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اور یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے، اس کے رسول کی بات ہے۔ جو اس کے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا وہ تو کیا، چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں اور جتنا بھی متقی نظر آئے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عصبیت کو اپنے قدموں میں روک رہا ہوں، جو اس کو سینے سے لگائے گا اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ سمجھ لیں، حق بیان کرنا ہے، چاہے اس کی عزت میرے خاندان پہ پڑے یا کسی اور کے خاندان پہ پڑے، سچ بیان کرنا ہے اور اس کے لیے کھڑے ہونا۔ تو سچائی کو اور حق کو جو ہے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ مقامی حالات میں آپ کو جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ لادینی بات نہیں ہے، لیکن سچ کی بنیاد پہ، جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں۔ بر صغیر میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ علماء کرام نے تو یہ بتایا ہوا تھا قرآن کو تو صرف بہت بڑے عالم اتنے علم حاصل کر رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، باقیوں کو تو ترجمہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو جماعت اسلامی ہے، سید مودودی ہیں جنہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر مجھ تک تم تک پہنچے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، ایک آیت بھی اگر سیکھ لو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ کچھ معلومات کو ٹھیک طریقے سے خواتین کام کر رہی ہیں، دفتروں میں کام کرتی ہیں، شہروں میں، دیہاتوں میں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ اب یقین کریں ان کے کسی بھی شعور کی سطح پر یہ بات ہوگی نہیں کہ ان کا یہ حق ہے کہ ان کو ان کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ اس لیے کہ مرد اگر کام کرے تو اسے مزدوری ملے گی، عورت کام کرے تو کھیت میں کام کرنے کی کیا مزدوری۔ ایک شہری کی حیثیت سے جو حق ہے کہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ملے، اچھی تعلیم ملے، صحت کی سہولتیں ملے، بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، تباہ ہو چکے ہیں سارے، اور اب حکومتیں ان بیسک ہیلتھ یونٹ کو پرائیویٹائز کر رہی ہیں، سرکاری اسکولوں کو دوسرے لوگوں کے حوالے کر رہی ہیں، ٹیکس ہم سے جمع کریں اور تعلیم ہمارے بچوں کی ان کا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ اس ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم کون سی دینی تحریک ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم دینی تحریک نہیں ہے، ہم نے مذہب کا ایک خاص تصور رکھا ہوا ہے، بس وہ کام کرنا ہے۔ تو دینی تحریک جو معاشرے میں ظلم اور فساد کی شکلیں ہیں ان پر خاموش نہیں رہے گی، بلکہ اس کو بھی اپنی دعوت کو کے ابلاغ کا ذریعہ بنائے گی، تاکہ اس کے نتیجے میں رائے عامہ ہموار ہو۔ رائے عامہ جو ہموار ہوگی، زیادہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، ایشوز کی بنیاد پر چلیں گے، پھر آپ ان کی تربیت کریں گے، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں گے، تو ایک قوت میں تبدیل ہوں گے، ایک لہر پیدا ہوگی، اور اس لہر کو ہم انقلابی لہر میں تبدیل کریں گے۔ یہ ہماری ہمت ہوگی، اس کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ تو یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ کیا جانے والا کام ہے، تو پھر وہ تو تھوڑا تھوڑا کام کر کے تو نہیں ہوگا، پھر یہ کہہ کے تو نہیں ہوگا کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے عورتوں کی۔ جب فساد میں پورا معاشرہ مبتلا ہو تو پھر سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ مثلا ایسے ہے جیسے جب جہاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو ازواج مطہرات ساتھ جاتی تھیں۔ خاص طور پر ہم بچیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس طرح سوسائٹی میں اب پینیٹریشن میڈیا کے ذریعے سے باطل کی، خرابیوں کی، گندگیوں کی ہو گئی ہے، ہم چھوڑ دیں ان کے حال پر، جو چاہے یہ لوگ کرتے رہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ جوڑنا پڑے گا، ان کو اسپیس دینی پڑے گی، کچھ اپنے آپ کو بھی اس قابل بنانا پڑے گا کہ ہماری یہ بچے ہمارے ساتھ ایزی فیل کریں۔ حکمت ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یا حکمت کے ساتھ دعوت دو، اپنے رب کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی بات کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ۔ ایک ہی تقریر ہر جگہ نہیں چلے گی، ایک ہی جملہ نہیں چلے گا، ایک ہی پیٹرن نہیں چلے گا، ایک ہی طریقے سے درس نہیں چلے گا۔
بات کو سلیقے سے کرو، حالات کے مطابق کرو، مزاجوں کے مطابق کرو، حالات کی گریوٹی کو سمجھو، اس کی نزاکت کو دیکھو، اور پھر اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ کون سی چیز کس لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کہو کہ بس ادھر کوئی غریب نہ آئے کیونکہ ہم بہت صحیح ہیں، تو پھر کون آئے گا؟ جب تک ان کی آپ کے ساتھ ایسوسیشن نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوگا، وہ آپ سے ایزی فیل نہیں کریں گے، آسان محسوس نہیں کریں گے بات چیت کرنا، اپنا جیسا محسوس نہیں کریں گے۔ کون کہتا ہے آپ کا دین چھوڑ دیں؟ لیکن آپ کسی کے لیے یہ کہنا کریں کہ بس اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ قابل قبول بنائیے سب کے لیے، اپنی بنیاد پر قائم رہتے ہوئے قابل قبول بنیے، اور خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ ملائیے، اس لیے کہ اگر آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر کیسے اس نسل کے اندر یہ کام منتقل ہوگا؟ آپ اپنی بچیوں کو بھی اس دین کے کام میں، تحریک کے کام میں، اقامت دین کے کام میں شریک کریں، جہاں جمعیت طالبات ہیں وہاں جمعیت طالبات ورنہ خود کریں، پھر یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں، محلوں میں ادھر ادھر دیکھیں، ہم نے بھی پچھلے دنوں ممبرشپ مہم کی، یہ صرف ایک کمیونیکیشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ جماعت اسلامی کے نام سے اگر کوئی ممبر بنا ہے تو ظاہر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے، آپ سے دوستی کا قدم آگے بڑھایا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، سمجھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، تو لیکن بعض اوقات سمجھا بعض اوقات نہیں سمجھا، لیکن ایک قدم تو آگے بڑھ گئے۔ اب جو ایک قدم آگے بڑھ گیا اس کو پیچھے تو نہیں کر سکتے، اور ان سب لوگوں سے دوبارہ رابطہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو شاید نمبر تلاش کرنے پڑے، فون کے لگا دیں، بچیوں کو لگا دیں اس کام پر، اور ان سب کے جگہ ایڈریس وغیرہ لیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور فزیکلی بھی جہاں جہاں ہو سکتا ہے سب سے کمیونیکیٹ کریں، بڑی قوت بن جائے گی۔ اسی طرح اور دیہاتوں میں بھی اگر اس طرح سے ہوا، بہت اسکوپ موجود ہے، یعنی جو اب حالات ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا آگے بڑھا ہے، شاید 15 سے 20% ایسا ہوا ہے کہ یہ سسٹم ذہنی طور پر لوگ اس سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ نوجوان کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کے ساتھ، اس میں بےہودگیاں بھی ہیں، گندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں اور چیزیں بھی تو ہیں جس کے نتیجے میں ان کے اندر شعور کچھ نہ کچھ آ گیا ہے۔ یہ اپرچونٹی ہے، یہ آپ کے لیے موقع ہے، اگر آپ ان حالات میں اپنے لیے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، کوئی اور آ کے لے جائے گا سب کو۔ تو عرض یہ ہے ہمیں حکمت پیدا کرنی ہے، اور سب سے پہلا بیریئر جو ہوتا ہے وہ اپنے دماغ میں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ جو یہ سوچ کر کام کرتا ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو یہ سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان ان دنوں کو گردش کرتے رہتے ہیں، دن گردش کرتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 6 مہینہ پہلے، بلکہ 4 مہینہ پہلے کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت اس طرح سے گر جائے گی، اس طرح نوجوان نکل جائیں گے، وہ پولیس کو شکست دے دیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، اور سرائکیوں اور ہزارے دار اور جتنے بھی قومیں ان کے لیے سبق ہے۔ جماعت اسلامی نے پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں تھا، پاکستان کسی جگہ کا نام نہیں تھا، جغرافیے کا نام ہوتا تو پاکستان پھر 1000 کلومیٹر، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر فاصلہ ہے، 1400-1500، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، یہ کیسے بنتا؟ پھر یہ نظریے کا نام تھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کا نام تھا، جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ جب اس کی بنیاد پر نظام قائم نہیں ہوا تو افراتفری ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، قوم پرستیاں شروع ہو گئی، سب نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ کہ اس پورے انقلاب سے پہلے جو ابھی، پورا انقلاب تو نہیں لیکن جزوی انقلاب جو ابھی آیا بنگلہ دیش میں، اس سے چند دن پہلے میری ملاقات بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی کے امیر صاحب سے ہوئی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت کے حالات اتنی تیزی سے بدل جائیں گے، اور اس وقت ظاہر ہے بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جماعت اسلامی کے نام سے وہاں کام کر رہے ہیں جہاں آپ کو غدار قرار دیا جاتا ہے، اپنی قوم کا غدار قرار دیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت بات کی اس پر، لیکن ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم اپنی شناخت کو نہیں چھپا سکتے۔
اگر آج ہم نے اپنی شناخت چھپا دی تو ہم خود اپنے ضمیر کے مجرم بن جائیں گے کہ ہم حق پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, ہم نے کوئی دھوکہ نہیں دیا, ہم حق کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسا انقلاب ٹوٹا جس میں نوجوان نئی نسل کے لوگ آ کر کھڑے ہوئے, اور جب انہوں نے حسینہ واجد نے کہا کہ یہ تو رضاکار ہے, رضاکار گالی ہے وہاں پر, تو یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. حق سچ پہ کھڑے ہو جائیں, خدمت کے ساتھ کھڑے ہوں, اپنے قوم کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں, لیکن کبھی بھی ان معصیتوں میں داخل نہ ہو کہ جو ہمارے دین کو بھی برباد کر دیتی. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے حصے کا کام بڑھانے کی کوشش کریں, جدوجہد کو تیز کرنے کی کوشش کریں. یعنی اگر 15 سال سے اوپر 15 سے 40 سال تک کے لوگ لگائیں تو یہ تعداد بھی 10 کروڑ سے اوپر ہوگی, زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تو قوم یہی ہے, چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں, 40 سال تک بھی ہوگی. اور ہمارے جو ارکان ہیں, آپ میں سے کتنے جو 40 سال سے زیادہ, 35 سال سے 40 سال تک کے درمیان تھوڑے سے, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کی آبادی کے زیادہ تر لوگ ہیں ہمارے ارکان ان میں سے نہیں ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, کیا خیال ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ خراب بات ہے؟ تو اس بات کو اچھا بنائیے اور کوشش کریں. ٹھیک ہے, وہ تناسب نہیں ہو سکتا جس تناسب سے آبادی ہے, لیکن یہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا آپ لوگوں نے بتایا. تو اس لیے اچھا ایک بات تو مجھے پتہ چل گئی کہ الحمدللہ جماعت اسلامی خواتین میں تو لوگ سچی بات کریں, جو خاتون عمر صحیح بتا دیں گے اس کے بعد کیا رہے گا. تو یہ تو اطمینان الحمدللہ ہم ہو گیا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا معیار کم کریں, معیار کم نہیں کریں, لیکن رفتار بڑھا دیں, اس معیار پہ لانے کی رفتار بڑھا دیں. یہ نہ کریں بس یہ تو ہے اس چیز کا مزاج نہیں بدل رہا. بھائی مزاج کب تک بدلیں گے آپ؟ ویسے بھی جب عمر جتنی آگے بڑھتی جاتی ہے مزاج اتنا ہی مستقل ہوتا چلا جاتا ہے. تو لمبی عمر کے مزاج تو بدلے گا تھوڑی عمر کے لوگوں کا, اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ان کو مولڈ کیجیے, ان کو ساتھ لے کر چلیے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.